السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تعریف و توصیف سے اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ہمیں دین کی باتوں کو سننے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کی سیٹرڈے کی اسپیشل کلاس میں انشاءاللہ ٹاپک جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے۔ ہم اسلام کے اندر اسلام کے نام پر نہ جانے کتنے فرقوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور ہر فرقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے، وہ جنتی فرقہ ہے، اس کا عمل صحیح ہے، اس کے کام صحیح ہیں، پر قرآن و حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں وہ کون سی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے، انشاءاللہ اس ٹاپک کو آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے اور ان باتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اب آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے۔ سب سے پہلے اسلامی عقیدہ، اسلامی منہج، اسلامی دستور اپنے اندر کئی خاصیتیں رکھتا ہے، ایسی خاصیتیں جو اسلامی عقیدے کے سوا کہیں اور پائی نہیں جاتی۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ خاصیتیں نہیں پائی جاتی جو خاصیت اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کو یا عقیدہ اسلام کو عطا کی ہے۔ کچھ خاصیتیں میں آپ کے سامنے اگر ذکر کروں تو سب سے پہلی خاصیت اس عقیدے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ دین بنایا ہے۔ یہ محفوظ شریعت ہے، محفوظ دین ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ میں اس پوائنٹس کی دلیلیں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا کیونکہ پہلے میں اسلام کی خاصیت کا ٹاپک بیان کر چکا ہوں اور اس میں سب کی دلیلیں آپ کو میں بتا چکا ہوں، پر میں ابتدا کے طور پر کہ اس اسلام کے اندر کتنے فرقے بنے اس کے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کی خاصیتیں کیا ہیں۔ تو اسلام محفوظ دین ہے۔ نمبر 2، اسلام ایک عالمی مذہب ہے، انٹرنیشنل مذہب ہے۔ ہر قوم، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر شہر، ہر علاقے کے لیے سوٹیبل مذہب ہے۔ اس کے اندر کوئی کمی علاقے کے اعتبار سے نہیں نکالی جا سکتی، قوم کے اعتبار سے نہیں نکالی جا سکتی۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو عالمی مذہب ہے، سارے عالم کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے کامن کیا ہے۔ نمبر 3، کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ اس میں نہ کم کرنے کی گنجائش ہے نہ بڑھانے کی گنجائش ہے، یعنی اپڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، زمانے کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے کی طاقت اس مذہب کے اندر موجود ہے۔ ہر دور کے اندر یہ مذہب قائم تھا، قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اس میں کوئی اپڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ اس کے بعد اس دین میں اللہ رب العالمین نے عملی نمونہ یا آئیڈیل بھی ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، کہ اس دین کے اندر رب العالمین نے ایک آئیڈیل ہمیں عطا کیے جو آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے ہر چیز کو پریکٹیکلی کر کے ہم کو بتایا کہ دین پر عمل کیسے کیا جائے، دین کو مانا کیسے جائے۔ نمبر 5، یہ ایک شامل دین ہے، بڑا چھوٹا، امیر غریب، کالا گورا، رنگ و نسل، سب کو شامل دین ہے۔ مطلب اس دین کی کیٹیگری کے اندر سارے داخل ہیں، اس دین کے سرکل کے اندر سارے داخل ہیں، کوئی اس سے باہر نہیں۔ یہ دین ایک شامل دین ہے۔ رب العالمین نے اسے ایک شامل دین بنایا ہے کہ بڑوں کے بھی احکامات دیے، چھوٹوں کے بھی احکامات دیے، بچوں کے بارے میں بتایا تو جوانوں کے بارے میں بھی بتایا، کالے گورے، رنگ نسل، علاقہ، کسی اعتبار سے اسلام نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا۔ ہر چیز کی تعلیمات اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر عطا کر رکھی ہے، تو یہ ایک شامل دین ہے۔ نمبر 6، اس کا عقیدہ یا اس کا دستور
وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بنایا، آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، یعنی اس میں کوئی چینجز نہیں۔ اس اسلام کا وہی دستور اور وہی عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، مطلب ہمیشہ یہ ایک جیسا دین رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ دین ایک جیسا ہے، یہ شریعت ایک جیسی ہے، یہ عقیدہ ایک جیسا ہے۔ یہ کچھ بنیادی اسلام کی خاصیتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے بارے میں ہم یہ جاننے، پہلے تو اب عقیدے کو اگر ہمیں جاننا ہے، فرقوں کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ مذہب کیا ہے، اس مذہب کی خاصیت کیا ہے، اس مذہب کے اندر کیا کوالٹیز، کیا اسپیشلٹیز ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو اس مذہب کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو ایک بات اور یاد رکھیں کہ اسلامی عقیدے کے اندر یہ جو فرقہ واریت شروع ہوئی، فرقے بنے، کب سے اس کا آغاز ہوا، یعنی فرقوں کا آغاز کب سے ہوا، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ جب ہم فرقہ ناجیہ کے بارے میں، کامیاب ہونے والی جماعت کے بارے میں جان رہے ہیں، تو پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام میں جماعتیں بنی کب سے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، مسلمان تھے، کفار تھے، اور آپ ہی کے سامنے ایک جماعت بنی جس کو منافق کہا گیا، پر عقیدے کے اندر منافق واضح تھے، الگ تھے، انہیں لوگ جانتے تھے کہ یہ الگ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسے ہی چلا، عمر ابن خطاب کا دور ایسے ہی چلا، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس دور کے اندر فرقے بڑھتے چلے گئے۔ ایک تو الگ الگ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس میں اسلام عرب سے باہر بہت زیادہ نکلنے لگا تھا، الگ الگ قومیں اسلام کے اندر آنے لگی تھیں، الگ الگ سوچ، الگ الگ عقیدے اس مذہب کے اندر داخل ہونے لگے تھے، کیونکہ لوگ جب اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے تو کہیں نہ کہیں بیک تو ان کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان کا دور آیا، تب اسی اسلام کے اندر ایک جماعت بنی جسے خوارج کہا گیا۔ حضرت علی کا دور آیا تو اسی اسلام کے اندر ایک جماعت بنی جسے شیعہ کہا گیا۔ وہاں سے اسلام کے اندر بنیادی طور پر فرقہ بندی کا آغاز ہوا، جماعتوں کو، لوگوں کو ان کے عقیدے کے اعتبار سے الگ الگ نام دیے گئے، جس کا جو عقیدہ ہوتا اسے وہ نام دے دیا جاتا، ورنہ اس سے پہلے کے دور کے اندر مسلمان مطلب کافی تھا، مسلمان بول دینا کافی تھا۔ پر جب دور بدلتا چلا گیا، حالات بدلتے چلے گئے، اسلام میں فرقے بنتے چلے گئے، تب پہچان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس فرقے کے لوگوں کا عقیدے کے اعتبار سے الگ الگ نام رکھا جائے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے کوئی شیعہ ہو گئے، کوئی اہل سنت والجماعت ہو گئے، کوئی خوارج ہو گئے، مطلب بنیادی طور پر اسلام میں فرقہ واریت کا آغاز حضرت عثمان غنی کے آخری دور اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فرقہ واریت کا آغاز ہوا، جماعتیں تشکیل پائی، فرقے بننے لگے، اور اس کے بعد جب دور چلتا چلا گیا تو اسلام کے اندر کئی فرقے وجود میں آئے، معتزلہ، جہمیہ، اشعریہ، نہ جانے کتنے فرقے اسلام کے اندر بنتے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب ہم پہلے یہ جان لیں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کامیاب ہونے والی جماعت کے بارے میں جب آپ جان رہے ہیں تو آپ کو پیچھے پورا بیک جاننا ہوگا کہ حالات کب سے بدلے، کیسے بدلے اور کہاں کہاں پہنچے، تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہے، آپ کسی کو بتائیں تو سمجھا پائیں۔ کئی لوگ ہمارے یہاں یہ بیوقوفوں جیسی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمان بولا، میں اپنے آپ کو مسلمان ہی بولتا ہوں، تو پھر نام کیوں رکھتے ہو؟ بھائی آپ کو نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر اپنے آپ کو عبدالاحد، عبدالصمد، عبدالحمید کوئی بھی نام بولتے ہو تو یہ نام بھی کیوں بولتے ہو؟ آپ تو صرف مسلمان بولو، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں مسلمان کہا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر ایمان والا بھی کہا ہے، اے ایمان والو۔ اسی کے اندر الگ الگ قوموں کو ان کے نام سے پکارا ہے، اسی کے اندر الگ الگ جماعتوں کو ان کے نام سے پکارا ہے جو اس وقت موجود تھے، یہود کو یہود، نصارہ کو نصارہ، اور اسلام کے اندر جو لوگ تھے ان کو بھی الگ الگ ناموں سے پکارا۔ تو نام سے پکارنے کا مقصد ہوتا ہے فرق کرنا۔ اب آپ کے گھر کے اندر اگر 6 بیٹے ہیں، آپ 6 کو اگر مسلمان بولو گے، پہچان کیسے ہوگی 6 بیٹوں میں؟ کیا بولو گے اسے مسلمان ادھر آ، مسلمان گیا، مسلمان نہیں آیا؟ نہیں، آپ نام رکھتے ہیں کیوں؟ پہچان کے لیے۔ تو یہی معاملہ ہوا فرقوں کے ساتھ کہ جب فرقے بنتے چلے گئے
تو ان کی پہچان کے لیے ضروری تھا کہ انہیں نام دیے جائیں تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا باتیں چلتی ہے، اس کے عقیدے میں کیا باتیں ہیں، اسے جاننے کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں کو ناموں کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے۔ تب سے فرقے وجود میں آئے، فرقوں کو الگ الگ ناموں سے پہچانا گیا، صرف پہچان کے لیے ان کے عقیدے کے ساتھ ان کا نام استعمال کیا گیا، ورنہ پہلے اہل سنت والجماعت نام کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا اس طریقے سے کہ جماعت پر بولا جائے، کامن نیم تھا۔ پر جب فرقے بنتے چلے گئے تو اسپیشلی کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ خوارج ہیں، تاکہ عقیدے کے اعتبار سے ان کی پہچان ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم بات پر آتے ہیں اپنی کہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے۔ اس کے پہلے بنیادی طور پر آپ اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، یا تو لکھ لیں، یاد رکھ لیں کہ جس بنیاد پر ہم فرقوں کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3993، اور دوسرا حوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4596۔ دو جگہ یہ الگ الگ الفاظ سے روایت موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3993، سنن ابو داؤد 4596۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا افترقت الیہود علی 71 ملہ، کہ تم سے پہلے جو قومیں آئیں یہودی 71 فرقوں کے اندر بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے، اور میری یہ امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اب یہاں رکو، سوچو، غور کرو۔ ہمارے یہاں وہ لوگ جو دیتے ہیں نا اجتماعیت کی ایسی دعوت کہ جو بھی جیسا بھی ہے سب کو آنے دو، سب کو ایک ساتھ کر لو، عقیدہ خراب چلے گا، عقیدے میں گڑبڑ چلے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کے یہ صاف صاف الفاظ اس بات کو بتا رہے ہیں کہ اس امت کے اندر، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں میں 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ امت میں ہونے کے بعد بھی، کلمہ بظاہر پڑھنے کے بعد بھی عقیدے کی بنیاد پر لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے بتا دی، کلیئر حدیث، کلیئر بات۔ صحابہ نے سوال کیا جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے ایک حدیث کے اندر بتایا جماعہ، وہ جماعت ہوگی، جماعت ہوگی۔ اور دوسری حدیث کے اندر سنن ترمذی حدیث نمبر 2641، حوالہ لکھ لیجئے، سنن ترمذی حدیث نمبر 2641 میں اس کی پہچان بتائی، ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ صحابہ نے پوچھا بھائی جنت میں کون سی جائے گی؟ نام نہیں بتایا آپ نے، جماعت کا نام کیا ہوگا، فرقے کا نام کیا ہوگا، کس نام سے وہ اپنے آپ کو پکاریں گے۔ آپ نے صرف ایک بات بتائی کہ جنت میں وہ جماعت جائے گی، جنت میں وہ فرقہ جائے گا جو اس دین پر عمل کرے گا جس پر آج میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات بتا دی، اصول بتا دیا۔ جنت میں کون سی جماعت جائے گی؟ جو اس دین پر عمل کرے گی جس پر آج میں اور میرے صحابہ، یعنی آج کے دن آپ کے سامنے جو دین رائج ہے اسی دین پر عمل کر کے آدمی جنتی بن سکتا ہے، ورنہ جنتی نہیں بن پائے گا۔ بدعتیں کر کے، دین میں نئی نئی چیزیں لا کر، دین میں نئے نئے شوشے چھوڑ کر، دین کے نام پر لوگوں کو ورگلا کر، بہکا کر کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اس دین پر عمل کرنا ہوگا جس دین کو اللہ کے نبی نے چھوڑا اور صحابہ کرام نے اپنایا اور عمل کر کے دکھایا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ حدیث کلیئر ہو گئی۔ آپ نے کہا یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں بٹے، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کہا جنت میں کون جائیں گے؟ کہا وہ لوگ جو اس دین پر عمل کریں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں۔ بات کلیئر؟ یہاں تک کی بات میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی کہ اسلامی عقیدے کی خاصیت کیا ہے۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر فرقہ واریت کب سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد وہ حدیث جس سے ہم نے فرقوں کو جانا، یہ تین چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد اب یہاں پر ایک میں پوائنٹ یہ ذکر کرتا ہوں کہ فرقے میں بٹنے کی وجوہات کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، کیوں یہ جماعت، کیوں یہ مسلمان فرقوں کے اندر بٹ گئے، اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے۔ اور میں دیکھیے، میں چاہتا ہوں اس ٹاپک کو بڑی غور سے سنیے،
بڑے اچھے سے سمجھیے، کیونکہ آج جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں نا، وہ تمام فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنے ہی فتنے چاروں طرف پھیلے ہیں، کہیں مرزائیت کا فتنہ ہے، کہیں ختم نبوت کے خلاف فتنے پھیل رہے ہیں، کہیں انکار حدیث کے فتنے پھیل رہے ہیں۔ ان فتنوں کے دور میں اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو منہج کو سمجھنا ہوگا، طریقے کو سمجھنا ہوگا، دستور کو سمجھنا ہوگا۔ جب تک آپ اسلام پر عمل کے دستور کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا پائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں آج نہیں، آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا، ایسے فتنے چلیں گے، صبح آدمی مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن رہے گا، صبح کافر ہو جائے گا، یعنی وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا میں اسلام میں ہوں یا کفر میں ہوں، عقیدے اتنے بگڑ جائیں گے، فتنے اتنے پھیل جائیں گے۔ اس لیے اگر فتنوں سے خود کو بچانا ہے تو اس ٹاپک کو غور سے سنیے، دماغ میں بسا لیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے انشاءاللہ۔ تو اب میں آپ کے سامنے پوائنٹ بیان کر رہا ہوں کہ فرقوں میں بٹنے کی وجہ کیا ہے یا فرقے بننے کی وجوہات کیا ہیں۔ نمبر 1، کتاب و سنت کو لازم نہ پکڑنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کتاب و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو چاہیے عقلی دلیلیں، ان کو چاہیے منطق، ان کو چاہیے ہوائی باتیں، ان کو چاہیے جھوٹی ضعیف احادیث۔ صحیح حدیث ان کو سمجھ میں نہیں آتی، ہاں جھوٹی حدیث سمجھ میں آتی ہے، ضعیف روایات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک وہ انسان جو ان کو ہائی لائٹ نظر آئے وہ بڑا اچھا نظر آتا ہے، کتاب و سنت ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی کتاب و سنت کو چھوڑا جاتا ہے آدمی بھٹکتا ہے، فرقوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب وہ کتاب و سنت کو لازم پکڑتا ہے تو وہ اس دین پر باقی رہتا ہے جس پر اللہ کے نبی اور صحابہ تھے۔ دلیل اس پوائنٹ کی، کتاب و سنت کو لازم نہ پکڑنا، موطا امام مالک حدیث نمبر 2618، امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب موطا امام مالک، جس میں انہوں نے احادیث کو جمع کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں لازم پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت، کتاب اور سنت، انہیں لازم پکڑے رہو کبھی بھٹکو گے نہیں، اور انہیں چھوڑ دو گے بھٹک جاؤ گے۔ عقل، شعور، رائے، میرا دماغ، میری سوچ، میرے عالم صاحب، میرے مفتی صاحب، بھٹک جاؤ گے۔ جو دین اللہ نے دیا ہے قرآن کے اندر، جو دین دیا ہے اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر، اور اس دین کو بیان کرنے والے علماء اگر تمہارے پاس ہیں تو صحیح گائیڈنس ملے گا، ورنہ بھٹک جاؤ۔ کتاب و سنت کو لازم نہ پکڑنا فرقے بننے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ نمبر 2، آبا اور اجداد کی تقلید، اندھی تقلید، باپ دادا، پرانے لوگ، ان کی روش کو اندھے بن کر اپنانا، دلیلوں کو نہ دیکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے فرقہ واریت کی۔ ہمارے یہاں تو یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے فلاں صاحب یہ بتا کر گئے ہیں، ہم تو اسی پر عمل کریں گے۔ فرقے بننے کی ایک بڑی وجہ بنی اپنے سے پرانوں کی اندھی تقلید، دلیلوں کو نہ دیکھنا، جس کی دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ جب یہ آیت اللہ کے نبی نے پڑھی سورہ توبہ آیت نمبر 31 تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، بھئی سجدہ نہیں کرتے تھے، دعا نہیں مانگتے تھے، نماز ان کے لیے نہیں پڑھتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب وہ یہود اور نصارہ سے نکل کر آئے تھے تو ان کو تعجب ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے رب بنا لیا، ارے ہم نے رب تھوڑی بنایا تھا۔ عدی بن حاتم نے جب یہ اعتراض کیا، اللہ کے نبی نے کہا سنو، اگر وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرتے تھے مانتے تھے حلال؟ کہا اگر وہ کہتے یہ اللہ نے حرام کیا پر میں حلال کرتا ہوں مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اللہ کا حلال حلال رہے گا، اللہ کے نبی کا حلال حلال رہے گا، انہوں نے جو حلال کر دیا وہ حلال، جو حرام کر دیا وہ حرام۔ اگر تم اپنے علماء، اپنے درویش، اپنے پرانے لوگوں کی اندھی تقلید میں دین میں تبدیلی کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ فرقہ واریت کی بڑی وجہ ہے، اندھی تقلید، اندھے بن کر کسی ایسی بات پر عمل کرنا جس کی دلیلیں آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ نمبر 3، عقل اور خواہش کو دین بنانا، عقل اور خواہش کو دین بنانا۔ یہ آج ہمارے یہاں جتنے فتنے چل رہے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ کو ملے گی۔ دیکھیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کو غور سے سمجھنا، انشاءاللہ بہت ساری جگہ آپ کو گائیڈنس مل جائے گا انشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ٹوٹل علم آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ جتنا میں جمع کر پایا آپ کے سامنے ایسی چیز لایا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ۔ عقل کو اور خواہش کو
دین بنانا. آج ہمارے یہاں یہی کرتے ہیں سب. عقل میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ حدیث, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی قرآن کی آیت. اپنی عقل کے مطابق وہ دین کو سمجھنا چاہتے. تیری عقل کیا ہے؟ تیری عقل کا پیمانہ کیا ہے؟ تجھے بچپن میں کچھ اچھا لگتا تھا, جوانی میں کچھ اچھا لگتا ہے, بڑھاپے میں کچھ اچھا لگتا ہے. تیری پسند ناپسند منٹوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. ایک آدمی کل تک تجھے برا لگتا تھا, تجھ سے محبت کرنے لگتا ہے, کیونکہ تیری عقل کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے. تو انسان ہے, محتاج ہے. تیری عقل محتاج ہے. تیری عقل اچھے برے کو سمجھنے کے لیے محتاج ہے. تجھے وقت لگتا ہے, وقت وقت پر تیرے فیصلے بدلتے ہیں. تو کیسے تو اپنی عقل کو رب بناتا ہے؟ عقل کو, خواہش کو رب بنانا یہ فرقے بننے کی بہت بڑی وجہ ہے. کیونکہ آپ اگر پرانے فرقوں کے بارے میں پڑھیں گے نا, کوئی شیعہ بنا, کوئی شیعہ بنا, کوئی خوارج بنا, کوئی اشعری بنا, کوئی معتزلی بنا, عقیدہ سارا عقل کی بنیاد پر چل رہا تھا. میری عقل میں اللہ کی یہ صفت نہیں آتی, میری عقل میں سمجھ میں نہیں آتا اللہ کیسے سنتا ہوگا, کیسے دیکھتا ہوگا, میری عقل میں یہ نہیں آتا, میری عقل میں یہ نہیں آتا. عقل کی بنیاد پر فرقے بن گئے. دلیل, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عقل اور خواہش کی پیروی سے منع فرمایا. سورہ جاثیہ آیت نمبر 23, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے. خواہش کو رب, مجھے جو اچھا لگا وہ دین بنا لوں, مجھے جو اچھا لگا وہ نماز پڑھ لوں, مجھے جو اچھا لگا وہ روزہ رکھ لوں. آج ہمارے یہاں فتنے چل رہے ہیں قدم قدم پر, وہ اپنے آپ کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھنا کہ شیطان جو ہے نا ان لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے. آپ یہ مت سوچو کہ اتنے ہائی لائٹ کیوں, اگر غلط ہے, ارے غلط ہے تبھی ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اللہ ان کی مدد, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک فتنہ ہے تاکہ مسلمان اپنے دین پر غور کرے. شیطان ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. دماغ, عقل, خواہشات کو اپنا رب بنانا فرقہ بننے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب عقل کی بنیاد پر دین کو تولا جاتا ہے نا, انسان بھٹک جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. کیونکہ میں صرف اس پوائنٹ پر غور کر لینا کہ آپ کو ایک آدمی 2 گھنٹے پہلے پسند, 2 گھنٹے بعد ناپسند ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کی عقل کا کوئی پیمانہ نہیں, بدلتی رہتی ہے وہ. آپ بہت ساری چیز جانتے نہیں ہو. ایک انسان کو آپ نے برا بول دیا, بعد میں پتا چلا رہے وہ تو بہت اچھا ہے, آپ کی سوچ بدل جاتی ہے, آپ کا یعنی ویژن چینج ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی عقل محتاج ہے نا, آپ محتاج ہیں. پر آپ کو دین پر عمل کرنا ہے بنا عقل کے استعمال کے, کیونکہ آپ کی عقل پیمانہ نہیں ہے. عقل پیمانہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا. یہ ایک وجہ ہے فرقے بننے کی. نمبر 4, غیر مذاہب اور باطل فرقوں کی پیروی کرنا. غیر مذاہب اور باطل فرقوں کی پیروی کرنا یا ان کی مشابہت اختیار کرنا. اب نصارہ کے بارے میں پڑھیے, یہودیوں کے بارے میں پڑھیے, ان میں کتنے فتنے آئے. حضرت موسیٰ نے کچھ دیا, آج ہمارے سامنے بالکل نئی شکل بنا دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ اور دین دیا, آج اس کو ٹوٹل تبدیل کر دیا گیا. اور وہی چیز کچھ لوگ مسلمان ہو کر اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں. غیروں کی مشابہت, غیر مذاہب کی مشابہت, باطل فرقوں کی مشابہت, اور ان کے سارے اعتراض وہ آج اسلام کے نام پر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پکے ہیں, ہم نے اس چیز کو دکھا دیا جس کو لوگ دیکھ نہیں پائے, ہم ہی تو اصلی دین دکھا رہے ہیں, عالموں کو تو دین ہی پتہ نہیں ہے, ہم دین بتانے والے ہیں. یہ باطل فرقوں کی پیروی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری حدیث نمبر 3456, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذَرَاعًا بِذِرَاعٍ, کہ تم لوگ اپنے سے پرانے جو لوگ گزرے ہیں نا ان کی روش پر چلو گے, ان کے راستوں پر چلو گے. ایک ایک بالشت برابر, یعنی ایک ہاتھ جیسے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے, ایک بالشت کے برابر ہوتی ہے. سیم ٹو سیم تم وہی کام کرو گے, جو انہوں نے کیا وہ بھی تم بھی کرو گے, اور جیسے وہ گمراہ ہوئے تم بھی گمراہ ہو جاؤ. وہی تو آج ہو رہا ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ پر جو اعتراض کیے, انہوں نے حضرت عیسیٰ پر جو اعتراض کیے, آج لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بولنے کے بعد. علماء پر اعتراض کرتے ہیں, دین بتانے والوں پر اعتراض کرتے ہیں. 14 سال 15 سال 10 سال مدرسوں کے اندر عربی زبان سیکھ کر, عربی پر محنت کر کے پڑھنے لکھنے والے کو ہلکا سمجھا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں 10-20 تقریریں سننے والا جو بولنے لگ جائے اسے زیادہ مہان سمجھا جاتا ہے. یہ تو ہمارے ہاں پیمانہ ہے. تصور کیجئے ہم دین کو کس روش پر لے کر جا رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ برباد ہوں گے تو وہ بربادی کے ذمہ دار آپ خود ہیں.
اور اگر آپ کسی کو برباد کریں گے تو اس کی بربادی کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے. اس لیے دین کے معاملے میں آدمی کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے, کس سے لے رہا ہے اور کیا لے رہا ہے. بہت تحقیق کرنا چاہیے, بنا تحقیق کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. نمبر 5, فلسفہ منطق کو بنیاد بنانا, لاجک کو, فلسفہ اور لاجک کو بنیاد بنانا, یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ چاہیں تو عقل کے پوائنٹ کے اندر اس کو بھی داخل کر سکتے ہیں, پھر بھی میں نے الگ سے ایک پوائنٹ بنا دیا تاکہ باتیں اور زیادہ کلیئر ہو جائے. فلسفہ اور منطق کو یا لاجک کو دین بنانا, لوگوں کے اندر یہ بھی چیز پائی جاتی ہے. حدیث آپ یہ سنا رہے ہو نا, جو آپ دیکھنا منکرین حدیث یہی بولتے ہیں, یہ جو حدیث آپ بتا رہے ہو نا یہ میرے عقل میں نہیں آتی, میرے سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے میں اس حدیث کو نہیں مانتا, میں نے اس حدیث کا انکار کر دیا, میں نے اس حدیث کا انکار کر دیا. تو بھائی آپ ہیں کون؟ کیا آپ کی عقل پیمانہ ہے؟ کیا آپ کی عقل کو اللہ نے قرآن میں پیمانہ بتایا ہے؟ کیا آپ کی عقل کو اللہ کے نبی نے حدیث میں پیمانہ بتایا؟ آپ ہو کون؟ آپ صرف ایک انسان ہو, محتاج ہو, آپ کی عقل محتاج ہے. یہ کون سا فلسفہ, یہ کون سا منطق ہے جس سے آپ اسلام کی برابری کر رہے ہو؟ اسلام کی برابری کسی سے نہیں ہے. وہ اعلیٰ تھا, اعلیٰ ہے اور قیامت تک اعلیٰ اور اولا رہے گا, اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. پر ان لوگوں نے فلسفہ اور منطق کو جب عقل بنایا تو فرقوں کے اندر بٹ گئے. یہ پوائنٹس اگر آپ انشاءاللہ 5 بھی اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فرقے بننے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. اب اس کے بعد میں آتا ہوں اپنے 5ویں پوائنٹ پر, فرقہ ناجیہ یا کامیاب ہونے والی جماعت کی علامتیں کیا ہوں گی, پہچان کیا ہوں گی. منہج میں آگے بتاؤں گا, پہلے پہچان بتا رہا ہوں, پھر اس کے بعد ان کا منہج بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. پہلی چیز فرقہ ناجیہ کی, جسے عربی میں فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے, اردو میں نے اس کو ٹاپک میں لکھا ہے کامیاب ہونے والی جماعت. تو کامیاب ہونے والی جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ اس پہچان سے آپ کو بہت سکون ملے گا انشاءاللہ. اگر آپ حق پر ہیں نا آپ کو بہت سکون مل جائے گا انشاءاللہ, اگر آپ کے پاس یہ پہچان موجود ہے تو, آئیڈینٹی موجود ہے. یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, یہ ہماری پہچان ہے. اگر ہم حق پر ہیں نا تو یہ ہماری پہچان ہے اور ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ. حق پر ہو, دنیا کے خلاف ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ حق پر ہو نا, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور یقین کرو, وہ اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اور آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا. فرقہ ناجیہ یا کامیاب ہونے والی جماعت کی پہچان کیا ہے, آئیڈینٹی کیا ہے؟ نمبر 1, سب سے پہلی پہچان, تعداد میں کم ہوں گے. سکون ہوگا آپ کو انشاءاللہ بہت, تعداد میں کم ہوں گے. دیکھنا آپ حق پر عمل کریں, پورے محلے میں آپ اکیلے نظر آئیں گے, ارے یہی ہے جو بدعت نہیں بنا رہا, یہ رات نہیں جاگتا, وہ والی رات نہیں جاگتا, یہ والا تہوار نہیں مناتا, اس کے عقیدے میں تو یہ چینجز ہے. اکیلے ہوں گے, کم ہوں گے, کیونکہ ہمیشہ حق والی جماعت کم ہوگی, زیادہ نہیں ہوگی, کم. زیادتی کا ٹینشن مت لینا, اتنے سارے یہ عمل کر رہے, میں اکیلا یہ عمل کر رہا, کہیں میں غلط تو نہیں ہوں. اگر آپ حق پر ہو, قرآن پر ہو, حدیث پر ہو تو انشاءاللہ جمع رہو, کیونکہ اہل حق کی یا کامیاب ہونے والی جماعت کی یا فرقہ ناجیہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ان کی تعداد کم ہوگی. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 6650, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا طوبی للغرباء فقیل من الغرباء. آپ نے کہا غرباء کے لیے جنت کی بشارت ہے. غرباء مطلب اجنبی, سب کے بیچ میں بالکل اجنبی نظر آئے, کم ہو, عجیب سے نظر آئے, ارے یہ کہاں سے آ گئے, یہ کون سا دین بتا رہے ہیں, یہ کون سی بات کر رہے ہیں, ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, یہ تو نئے پیدا ہو گئے. بولتے نا یہی باتیں بولتے ہیں حق والوں, کہاں سے آ گئے, سنا ہی نہیں, کون سی بات بتا رہے ہو. تو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کا فرمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی للغرباء, غرباء کے لیے جنت کی بشارت ہے. پوچھا گیا غرباء کون, اجنبی کون؟ کہا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر, بہت سارے برے لوگوں کے درمیان کچھ اصلاح کرنے والے ہوں گے. یہ ان کی پہچان ہے, کم ہوں گے, تعداد میں تھوڑے ہوں گے. بہت سارے غلط کے درمیان تھوڑے سے یہ صحیح لوگ ہوں گے, اور ان کی اطاعت کرنے والے کم ہوں گے, نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے. ان کی اطاعت کرنے والے کم ہوں گے,
نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا غربا کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کہا کون ہے غربا، کون ہے اجنبی؟ کہا وہ لوگ کہ بہت سارے بروں کے درمیان تھوڑے سے اچھے ہوں گے، ان کی فرما برداری کم کریں گے، نافرمانی زیادہ لوگ کریں گے۔ ٹینشن مت لینا کم ہو تو۔ پورے علاقے کے اندر ایک ہی تو مسجد ہے ان کی، دو ہی تو مسجدیں ان کی، ہے کتنے لوگ، ابھی تو آئے پہلے تھے کدھر؟ ٹینشن نہیں لینا، کم ہوتے ہیں حق والے، زیادہ نہیں ہوتے، زیادہ کبھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر دعوت کا آغاز کیا، کم تھے، زیادہ نہیں تھے، زیادہ کفر والے تھے، پر اللہ کے نبی ڈرے، گھبرائے، دعوت روکی نہیں۔ وہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری پہچان، سب کا عقیدہ ہمیشہ ایک جیسا ہوگا، کبھی چینج نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے نبی نے دیا، جو صحابہ نے دیا، جو تابعین نے دیا، جو اولیاء نے دیا، جو اماموں نے دیا، جو علماء نے دیا، وہی عقیدہ اللہ کے نبی کے دور سے آج تک اور قیامت تک ہمیشہ ایک جیسا عقیدہ ہوگا۔ چائنا میں بھی وہی عقیدہ، فرانس میں وہی عقیدہ، جرمنی میں وہی عقیدہ، امریکہ میں وہی عقیدہ۔ ورنہ آپ دیکھو بدعت کتنی چینج ہوتی ہے، ہمارے یہاں بدعتوں کو اٹھا کر دیکھ لو۔ ہندوستان میں جو بدعتیں رائج ہے وہ باہر چلتی ہے، بہت ساری نہیں چلتی۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت ہے نا، تبدیل ہو سکتی ہے، پر توحید عقیدہ ایک، اگر اللہ کو ایک ماننے والا ہے تو وہ وہاں امریکہ میں بھی وہی رہے گا، انڈیا میں بھی وہی رہے گا، اور دنیا کے ہر ملک میں ایک جیسا رہے گا۔ عقیدہ ہمیشہ سیم رہے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے نا، وہ ربانی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے نا، اس لیے اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 108، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ایک راستہ، صراطی کہا، ایک راستہ، یہ میرا راستہ ہے جس پر میں دلیلوں کے ساتھ لوگوں کو بلاتا ہوں۔ یعنی راستے بہت سارے نہیں ہوں گے، عقیدے بہت سارے نہیں ہوں گے، یہ عقیدہ ہمیشہ ایک جیسا سیم ٹو سیم رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ دیکھو، میں نے قصص الانبیاء آپ کو پڑھایا، حضرت آدم کی دعوت ایک عقیدہ، نوح علیہ السلام وہی عقیدہ، عیسیٰ موسیٰ وہی عقیدہ، داؤد، یوسف، ایوب، یعقوب وہی عقیدہ، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل وہی عقیدہ، اور اللہ کے نبی وہی عقیدہ، سیم ٹو سیم عقیدہ، کبھی عقیدہ چینج نہیں ہوا۔ صحابہ وہی عقیدہ، تابعین وہی عقیدہ، اولیاء ائمہ وہی عقیدہ، عقیدہ کبھی بدلا، اور اگر بدل گیا تو مطلب وہ ربانی نہیں ہے، وہ بنایا گیا، چینج ہوتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے۔ علاقوں سے بدعتیں چینج ہوتی ہے، پر عقیدہ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ ایک جیسے عقیدے پر رہیں گے وہ لوگ جو اللہ کے نبی نے عقیدہ دیا اسی پر قائم رہیں گے، ان کی پہچان ہے۔ تیسری پہچان، بہت زیادہ الزام لگائے جائیں گے، الزام تراشیاں بہت ہوگی ان پر، کدھر سے آئے یہ، انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ پاگل ہیں، بددین ہیں، نئی بات کرنے والے ہیں، ایسا ویسا، ختم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، سازشیں ہوں گی، ان پر ہمیشہ الزام تراشیاں کی جائیں گی۔ دلیل اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 112، ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی اور نبی کے ساتھیوں کے لیے شیطانوں کو، جنات میں سے انسان میں سے تھے جو ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، انہیں الٹا سیدھا بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے پریشان کیا نا، تب انہیں تسلی دینے کے لیے بتایا کہ سنو، اگر آپ پر الزام لگ رہے ہیں نا، آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے نا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے سارے نبیوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دو ان کو اور ان کے الزامات کو، جسٹ اگنور اٹ، چھوڑ دو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اگنور کرو ان لوگوں کو۔ اگر آپ ان کے الزام پر سوچنے لگ جاؤ گے نا، یہ آپ کی انرجی ویسٹ کر دیں گے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے اسی کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں، ارے میں ابھی تک دین پر نہیں تھا، اب دین پر آیا تو یہ تو میرے کو یہودی بولنے لگ گئے، یہ تو میرے کو انگریزوں کا ایجنٹ بولنے لگ گئے، ایسا بولے ویسا بولے۔ آپ اس پر دھیان ہی مت دو، کیونکہ یہ عمل ہر نبی کے ساتھ کیا گیا، الزام تراشیاں۔ اللہ کے نبی کو دیکھو نا کیا کیا کہا گیا، مجنوں ہے، پاگل ہے، بددین ہے، سابی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ۔ اللہ کے نبی کو بھی کہا گیا تھا کہ یہودیوں سے لاتے اور ہم کو دیتے، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہودیوں کا کلام ہے، یہ سب ہوگا۔ الزام تراشیاں یہ ان کی پہچان ہے کہ ان پر الزام لگائے جائیں گے، گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینا۔ فرقہ ناجیہ پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4، حق پر ثابت رہیں گے، ڈگمگائیں گے نہیں، حق پر ثابت رہیں گے، کوئی ڈگمگانے ڈرنے کسی سے خوف رکھنے کی ضرورت نہیں۔
جو حق والے ہوتے ہیں نا وہ حق پر ثابت قدم ہوتے ہیں، ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2192، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ برابر ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، انہیں تکلیف دینے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا، سکون ملنا چاہیے، اگر آپ حق پر ہونا آپ کو سکون ملنا چاہیے۔ برابر ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے اور قیامت تک وہ لوگ ایسے ہی باقی رہیں گے۔ یہ پہچان ہے فرقہ ناجیہ کی، یہ پہچان ہے حق پرست جماعت کی، یہ پہچان ہے حق پر قائم رہنے والوں کی کہ وہ ہر دور کے اندر ایک جیسے قائم رہیں گے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، برابر حق پر قائم رہیں گے۔ اور اسی کے اندر، اسی دلیل میں اگلا پوائنٹ بھی آپ بنا لیجئے، پوائنٹ نمبر 5، ہر دور کے اندر یہ جماعت قائم رہے گی۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ حق پر ثابت قدم رہیں گے، اس کی دلیل بتا دی، اور اسی کا دوسرا ایک اور پوائنٹ بنا لیجئے کہ وہ ہر دور میں بھی رہیں گے، ایسا نہیں کبھی ختم ہوں گے، کم زیادہ پر رہیں گے، ہمیشہ ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ قائم رہیں گے، ہمیشہ باقی رہیں گے، ہر دور میں یہ جماعت قائم رہے گی۔ اسی روایت کو الگ الفاظ سے صحیح مسلم کے اندر بھی ذکر کیا گیا، چاہیں تو اس پوائنٹ میں وہ حوالہ لکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1920، صحیح مسلم حدیث نمبر 1920، جس میں یہی الفاظ ہے کہ برابر حق پر ایک جماعت قائم رہے گی، اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، قیامت تک وہ ایسے ہی باقی رہیں گے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ سوچئے نا، انبیاء کے ساتھ کتنی مخالفت ہوئی، کچھ کر پائے؟ اللہ کے نبی کو کتنا ستایا گیا، ختم کر پائے؟ صحابہ کرام کو ستایا گیا، کچھ کر پائے؟ باقی کون ہے آج؟ کس کا نام باقی ہے؟ حق پرستوں کا، اور باطل برباد ہو گیا۔ فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل سارے برباد ہو گئے، باقی کون ہے؟ حق پرست جماعت، ان کا نام آج بھی باقی ہے۔ تو یہ کچھ پہچان ہے حق پرستوں کی، یہ پہچان ہے حق پر قائم رہنے والوں کی۔ اس چیز میں اگر آپ نے اپنے آپ کو داخل کر لیا نا، انشاءاللہ زندگی کے اندر بڑا سکون آپ کے پاس آ جائے گا، رب العالمین آپ کو بڑا سکون عطا کر دے گا۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں منہج کی طرف۔ کامیاب ہونے والی جماعت کا منہج، طریقہ کیا ہوگا، کیا طریقہ رہے گا، کس طریقے پر وہ لوگ عمل کریں گے، کیسے آپ ان کو پہچانیں گے؟ پہچان تو میں نے بتا دی، پر ان کا منہج کیا ہوگا، ان کا طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے سے وہ دین پر عمل کریں گے؟ اب یہ نیکسٹ چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور بڑی اہم چیز ہے یہ بھی، انشاءاللہ جتنا ہو سکا شارٹ میں ذکر کروں گا تاکہ بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، پر اتنی بات کروں گا انشاءاللہ کہ باتیں آپ کو فائدہ پہنچائیں، انشاءاللہ آپ سمجھ پائیں کہ حق پر اگر آپ ہیں تو حق کا منہج، حق کا دستور اور حق کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 1، عقیدے پر مضبوط اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے۔ عقیدے پر مضبوط اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، یہ وہ جماعت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی، یہ وہ جماعت جو کامیاب ہونے والی ہے۔ اس کی پہلی منہج، پہلا دستور، پہلا طریقہ یہ ہے کہ خالص عقیدہ، عقیدے پر مضبوط اور عقیدہ بھی خالص عقیدے پر عمل کریں گے، کوئی ملاوٹ نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں، بدعت نہیں، خرافات نہیں، کوئی فسق و فجور نہیں، کلیئر معاملہ، خالص اللہ کی عبادت اور عقیدے پر مضبوط۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یقیناً وہ انسان جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنا دیا ہے۔ شرک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ کامیاب جماعت، جنت میں جانے والی جماعت، جنت میں جانے والی جماعت تو وہی نا جو جنت میں جائے۔ اب یہاں کہا گیا شرک کرنے والا جنت میں جائے گا ہی نہیں، مطلب اس کے پہلا منہج کیا ہوا کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، وہ لوگ توحید پر قائم رہیں گے۔ اس کی دلیل، اسی کی دوسری دلیل سورہ بینہ آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کریں، یعنی صرف اللہ کے لیے عبادت، صرف اللہ کے لیے عمل،
صرف اللہ کے لیے نیکیاں، صرف اللہ کے لیے معاملات، جو کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہی ان کو حکم دیا گیا۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن اور احادیث کے اندر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ دین کو خالص کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو یکسوئی کے ساتھ عمل کریں۔ یہ پہچیے منہج ہے اس جماعت کا جو حق پر قائم رہے گی، منہج، طریقہ، دستور، نمبر 1۔ نمبر 2، کتاب اور سنت ان کے لیے کافی ہوتا ہے، کتاب اور سنت ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یہ عمل ہے نا تو بولیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس جماعت سے بنایا جو جماعت جنت میں جانے والی ہے، الحمدللہ کہیے۔ اور اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ کتاب اور سنت ان کے لیے انف، کافی، اس کے علاوہ کچھ ضرورت نہیں، کافی ہے۔ جتنا اللہ نے دے دیا نا اتنا ان کے لیے کافی ہے۔ اس میں کچھ دلیلیں لکھ لیجئے۔ پہلی دلیل سورہ نور آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ کا فرمان انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ یقیناً مومن وہ ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول اللہ کی طرف، یعنی ان کے فیصلے کی طرف آؤ، تو مومن وہ ہیں جو کہتے ہیں سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا، بات ختم۔ کتاب اور سنت کافی، اللہ نے کہہ دیا نا بات ختم، اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا بات ختم، اب اس کے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کافی، ختم، کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ، بات ختم ہو جاتی۔ کتاب اور سنت ان کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بس بات ختم۔ اللہ نے کہہ دیا نا یہ میری زندگی ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا نا یہ میری زندگی ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ منہج ہونا چاہیے ہمارا، یہ دستور ہونا چاہیے۔ آج جو یہ فتنے آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں نا، انٹرنیٹ کے اوپر، ویڈیوز کے ذریعے، چینلز کے ذریعے، نہ جانے کتنے فتنے مسلمانوں کے اندر پروسے جا رہے ہیں۔ باہر کے دشمن الگ اور یہ اندر کے دشمن الگ، جو چولا پہن کر مسلمانوں کا اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو ان فرقوں سے بچائیے، اپنے آپ کو ان جماعتوں سے بچائیے، اپنے آپ کو اس سوچ اور اس فکر سے بچائیے جو آپ کو بربادی کے راستے پر ڈال رہی ہے۔ دلیل نمبر 2، موطا امام مالک، حدیث نمبر 2618، جو میں اوپر بھی بتا چکا ہوں، اسی کو اس پوائنٹ کے اندر لکھ لیجئے کہ کتاب و سنت ان کے لیے کافی ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 2618، اللہ کے نبی نے کا فرمان کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہدایت پر قائم رہو گے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا طریقہ، بات ختم۔ وہ ہے نا موجود، اکتفا، انف، ختم۔ کتاب اور سنت اس جماعت کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسے پریشان نہیں ہونا پڑتا، کافی، ختم، بات ختم ہو جاتی ہے وہاں پر۔ اس کے بعد اگلی جو پوائنٹ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اسی کے اندر، پوائنٹ نمبر 3، ان کے ہر جھگڑے کا حل قرآن اور حدیث ہوتا ہے، منہج اور دستور۔ اگر آپ کے گھر کے جھگڑے، جائیداد کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، آپ کے فرقوں کے جھگڑے، آپ کے مسائل کے جھگڑے قرآن اور سنت سے حل ہوتے ہیں تو الحمدللہ آپ اس جماعت میں ہیں۔ پر قرآن اور سنت آنے کے بعد بھی اگر آپ کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اس کا مطلب آپ اس جماعت سے باہر ہو گئے، اپنے آپ کو جماعت کے اندر لائیے۔ تیسرا طریقہ، منہج اس جماعت کا یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے جھگڑوں کا حل قرآن اور سنت کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس کی دلیل، سب سے پہلی دلیل سورہ نساء آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی، اور اگر کسی مسئلے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، سمجھ کا فرق آ جائے تو کہاں لوٹو؟ قرآن اور سنت کی طرف۔ یعنی قرآن اور سنت تمہارے جھگڑے کا حل ہونا چاہیے، تمہارے مسئلوں کا حل ہونا چاہیے، تمہاری پریشانیوں کا حل ہونا چاہیے۔ جھگڑا چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر قرآن آ جائے بات ختم، حدیث آ جائے بات ختم۔ اگر یہ ہے تو تم اس جماعت میں ہو جو جنت میں جانے والی، تمہارا دستور صحیح ہے،
تمہارا منہج صحیح ہے، تمہارا اصول صحیح ہے، اور اگر جھگڑے کتاب اور سنت کے بعد حل نہیں ہو رہے ہیں مطلب تم جماعت سے باہر ہو گئے، اپنے آپ کو جماعت کے اندر لاؤ۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اگر آدمی اس کو سمجھ لے اس کی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل کم ہو جائیں، ہمارے فروعی مسائل، ہمارے نماز روزے زکوٰۃ حج کے مسائل، باتوں کے اوپر جھگڑے، تعلقات توڑ لینا، رشتہ داریاں توڑ لینا، ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھنا، کیا یہ اسلام ہے؟ سمجھو کتاب اور سنت تمہارے لیے فیصل ہے، کتاب اور سنت تمہارے مسائلوں کا حل ہے، اس کی طرف اگر لوٹو گے انشاءاللہ رب العالمین تمہارے مسائل کا حل کر دے گا۔ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل موطا امام مالک حدیث نمبر 1798، موطا امام مالک حدیث نمبر 1798، بڑی پیاری حدیث ہے یہ بھی، اس سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ قرآن و سنت سے جھگڑوں کا کیسے خاتمہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، ایک صحابی تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ عمر ابن خطاب کے گھر پر گئے، جا کر 3 بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا، دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا، تیسری بار کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب نہیں آیا۔ ابو موسیٰ اشعری واپس لوٹ گئے، واپس جا رہے تو عمر ابن خطاب کسی کام میں بیزی تھے، باہر آئے، دیکھا ابو موسیٰ چلے گئے، پیچھے پیچھے گئے ان کے، کہا کیا ہوا ابو موسیٰ، یہ عمل تم نے کیا کیا، 3 بار سلام کیا اور واپس آ گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایسا کرنے کا۔ کہا یہ جو بات تم بول رہے ہو نا اس پر دلیل لا کر بتاؤ، مطلب حدیث بتاؤ۔ آپ گئے کچھ ساتھیوں کے پاس، جا کر ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کوئی یہ حدیث جانتا ہے؟ کہا ہاں یہ جانتے ہیں حدیث۔ آئے عمر ابن خطاب کے پاس، سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 بار سلام کرو، دروازہ کھل جائے اندر جاؤ، جواب نہ آئے واپس لوٹ جاؤ، پھر وہاں مت رکو۔ عمر ابن خطاب کیا کہتے ہیں، اب پہلے کیا بول رہے تھے، یہ بات جو تم بول رہے ہو میں نے سنی نہیں، دلیل بتاؤ۔ پر جب ابو موسیٰ اشعری نے حدیث بتا دی تو کیا بولے، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بھی جاتا تھا اور کام کاج پر بھی جاتا تھا، اس کام کاج نے مجھے یہ حدیث سننے سے روک لیا، میں تمہاری اس بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ جھگڑے کا حل، مسئلے کا حل، کنفیوژن کلیئر۔ اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا کہ اللہ کے نبی نے کہا کسی کے گھر جاؤ اجازت مانگو، 3 بار میں اجازت مل جائے تو رکو، نہیں اجازت ملے ریٹرن، کام ختم۔ عمر ابن خطاب نے کہا یہ تم نے حدیث بتائی، یہ حدیث میں اس لیے نہیں جانتا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ کام پہ بھی جاتا تھا، اللہ کے نبی کی مجلس میں بھی آتا تھا تو مجھ سے بھی حدیث چھوٹ گئی۔ اب یہاں ذرا سا رک کر سوچو، ہمارے عالم صاحب کو کیا حدیث پتہ نہیں ہے؟ تم حدیث بتا رہے ہمارے مولوی صاحب کو نہیں پتہ ہے؟ بتاؤ کون سے مولوی صاحب ہے جو عمر ابن خطاب سے زیادہ علم والے ہوں گے؟ عمر ابن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں میری اس وجہ سے چھوٹ گئی کیونکہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بھی جاتا تھا، کاروبار میں بھی جاتا تھا، تو جب ان سے چھوٹ سکتی ہے تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ صحیح حدیث آئے نا مان لینا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے، جھک جانا چاہیے، اکڑنا اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ایک مومن، یہی ایک جنتی فرقے کی علامت ہے کہ وہ جھکتا ہے، رکتا ہے، سنتا ہے، اور اگر نہیں سنتے تو اس کا مطلب ہمارے اندر وہ دین موجود نہیں جس دین کا حکم ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4، قرآن اور حدیث پر کسی کی بات کو وہ آگے نہیں بڑھاتے۔ قرآن اور حدیث کے سامنے وہ کسی کی بات کو آگے نہیں بڑھاتے۔ جنت میں جانے والی جماعت، قرآن کہتے بات ختم، حدیث کہتے بات ختم، قرآن اور حدیث کے اوپر وہ کسی اور کی بات کو آگے نہیں بڑھاتے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بھی بولنے والا ہو، چاہے کوئی بھی بتانے والا ہو۔ اگر اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، وہ کسی کی بات کو ان کی بات کے آگے نہیں بڑھاتے۔ دلیل سورہ حجرات آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کہہ دے نا قرآن میں ختم، وہیں رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے نا حدیث کے اندر، وہیں رک جاؤ، ان سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھو گے برباد ہو جاؤ گے۔ ہمارے لوگ آگے بڑھتے ہیں عقل سے، دماغ سے، ان کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے تو یہ بتا سکتے تھے پر بتایا نہیں، مطلب میں بتاؤں گا اب امت کو۔
ہمارے پرانے علماء، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے اتنے بڑے صحابہ، ہمارے تابعین اعظام، انہوں نے ان مسئلوں کو نہیں چھیڑا. میں بتاؤں گا، مطلب میں زیادہ جانکار ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں. یہی تو دعوے ہمارے یہاں لوگوں کے. ہم وہ بتا رہے جو عالم بتاتے ہی نہیں، ہم وہ بتا رہے جو دنیا جانتی ہی نہیں. ارے میرے بھائی، بہت سارے مسائل اللہ کے نبی جانتے تھے، پر اگر امت کو اس کی ضرورت نہ ہوتی تھی تو اس وقت خاموشی اختیار کرتے تھے، کیونکہ آپ بڑے فائدے کو دیکھا کرتے تھے، بڑے فائدے کو. ایک مرتبہ کہا تھا نا عائشہ صدیقہ سے کہ میرا ارادہ تو ہے کعبہ کو توڑوں اور ویسے بناؤں جیسے حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، پر ڈرتا ہوں کہ اگر یہ عمل کروں گا تو امت فتنے کے اندر آ جائے گی. فتنوں کے ڈر سے معاملات کچھ چھوڑے بھی جاتے ہیں، فتنہ نہ ہو جائے، لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں، لوگ شک کے اندر نہ آ جائیں. پر ہمارے یہاں تو زندگی کا مقصد بنا لیا گیا ہے لوگوں کو شک میں ڈالنا، کنفیوز کرنا دین کے تعلق سے. کنفیوز اتنا زیادہ کر دو کہ آدمی صحیح دین کو پہچان ہی نہ پائے. یاد رکھو، اس کا انجام دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں بھی بھگتو گے اگر تم نے اپنی روش اور اپنی زندگی یہ بنائی. پہلی دلیل. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 7145. صحیح بخاری حدیث نمبر 7145. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انما الطاعۃ فی المعروف، کسی بھی مخلوق کی اطاعت تب تک کی جاتی ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ بولے. یعنی اگر اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف چاہے جو بولے اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، لی جائے گی تو اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات. اطاعت صرف معروف کے اندر ہوتی ہے، اطاعت صرف معروف کے اندر ہوتی ہے. منکر کے اندر، غلط کے اندر کسی کی اطاعت اور پیروی نہیں ہوتی، چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو. پہنچے ہوئے بڑے علماء، عالم، مفتی، چاہے کوئی بھی ہو، اگر غلط ہیں ان کی پیروی نہیں کی جائے گی. شریعت کا اصول ہے کہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ وہ کہ وہ قرآن و حدیث کے سامنے کسی کی بات کو آگے نہیں بڑھاتا. بات ختم. یہی اصول، یہی طریقہ ہم کو ہمارے ائمہ کرام جو مشہور 4 امام گزرے ہیں انہوں نے یہی اصول سکھایا کہ کبھی کتاب و سنت کے آگے کسی کو مت بڑھانا. آپ چاہیں اگر لکھ نہ پائیں تو اس کو صرف سن بھی لیں، آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. میں 4 امام کے قول آپ کو پیش کر دوں. سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے، یعنی اسی پوائنٹ نمبر 4 کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر یہ تیسرا پوائنٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ 4 اماموں نے بھی اس بات سے منع کیا کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لیا جائے. 4 اماموں نے منع کیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا، جب میں کوئی بات کہوں اور میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا، کتاب و سنت کو لے لینا. کیا تھے ہمارے علماء، کیا تھے ہمارے ائمہ، کیا سمجھتے ہو آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقام؟ آپ کیا سمجھتے ہو یہ مقام کہ وہ ہمیں اصول سکھا کر چلے گئے کہ کتاب اور سنت اگر آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، کتاب و سنت کو لے لینا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان. ان کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب بھی کوئی صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے، یعنی وہی میرا قول ہے. میری بات مت لینا، صحیح حدیث لے لینا. ان کو پتا تھا امت کے اندر اختلافات آگے بڑھیں گے، مسائل بڑھیں گے. حدیثیں ابھی پوری جمع ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں نہیں ہے، کبھی زیادتی ہو سکتی ہے، صحیح غلط ہو سکتا ہے. اس لیے اپنی طرف سے بری ذمہ ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ اگر کتاب و سنت کے خلاف میری کوئی بات ہو چھوڑ دینا. امام شافعی نے کہا جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. امام مالک نے کہا میں ایک انسان ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، صحیح بھی بولتا ہوں، جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا. میں بشر ہوں، غلطی بھی کرتا ہوں، صحیح بھی بولتا ہوں. جب میری بات اگر قرآن و سنت کے خلاف جائے میری بات چھوڑ دینا، قرآن و سنت لے لینا. امام مالک نے کہا. اور اخیر میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولكن خذوا من حیث اخذوا هؤلاء. تم میری تقلید مت کرنا، امام شافعی، امام مالک کی تقلید مت کرنا، بلکہ دین وہاں سے لینا جہاں سے ان لوگوں نے لیا، یعنی کتاب و سنت کو اپنانا. کتاب و سنت کے اوپر کسی کو مت جانے دینا، چاہے امام، اولیاء، ائمہ، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ کوئی بھی ہو، کتاب اور سنت کے خلاف کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ دستور ہے، یہ اصول ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا کہ جب اگر تم بات آئے تو نہ میری ماننا، نہ امام مالک کی ماننا، نہ امام شافعی کی ماننا، بلکہ وہاں سے دین لینا جہاں سے وہ لوگ دین لیا کرتے تھے، یعنی کتاب و سنت سے دین لینا. یہ دستور، یہ اصول ہم کو ہمارے ائمہ نے سکھایا. کیا مقام ہے ان ائمہ کا
کہ ہم نے انہوں نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا، ہمیں دین کا اصول اور ضابطہ سکھا گئے۔ اس کے بعد نمبر 5، صحیح جگہ سے علم لیا جائے۔ دستور جنت میں جانے والی جماعت کا دستور کہ وہ صحیح جگہ سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ بڑا باریک نقطہ ہے، اور اسی پر آج ساری گمراہی ہے۔ چمک دکھتی ہے لوگوں کو، فیم دکھتا ہے لوگوں کو، فلاں تو اتنے فیمس، ان کے تو اتنے فالوور، سب ہونے دو۔ اگر قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں، اگر حق ہے، اگر عالم ہیں، اگر دین سیکھے ہوئے ہیں تو ان سے علم لو۔ اگر خود سیکھنے والے ہیں ان سے وہ لو جو ان کو سمجھ میں آتا ہو۔ اگر ان کے خلاف دلیل مل جائے، قرآن و حدیث مل جائے، ان کی بات چھوڑ دو، قرآن و سنت کو قبول کر لو۔ اصول، دستور، صحیح جگہ سے علم حاصل کیا جائے، یا وہ لوگ جنت میں جانے والے جو صحیح جگہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ جگہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت اور صحابہ کا منہج۔ یہ 3 چیزیں، قرآن، سنت، صحابہ کا منہج، اس اعتبار سے دین کو حاصل کیا جائے۔ اس میں دلیل سورہ نساء آیت نمبر 83، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، اگر وہ اللہ کے نبی سے پوچھ لیں یا علم والوں سے پوچھ لیں تو علم والے ان کو بتا دیں گے کہ مسئلہ کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو جہالت کی انتہا ہے، کسی سے بھی دین لے رہے ہیں، کسی سے کو بھی دین کا مصدر بنا ڈالا ہے، ان کو وہی سمجھ میں آتا ہے، ان سے وہی لیا جاتا ہے۔ ایک آدمی غیر مسلموں میں دعوت دینے کا فن جانتا ہے، اس سے دین کے فقہ کے مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ ایک آدمی خود کی اسٹڈی سے کچھ باتوں کو بولتا ہے، اب اس سے سارا دین لیا جا رہا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ علماء سے نہیں لیں گے دین، جہلا سے دین لیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہی تو چل رہا ہے سسٹم ہمارے یہاں، علم کس سے لیا جائے۔ ایک آدمی بچپن سے عربی پڑھتا ہے، عربی زبان کو سیکھتا ہے، عربی زبان کی باریکیوں کو جانتا ہے، عالم بنتا ہے، مفتی بنتا ہے، زندگی لگاتا ہے، اس سے علم نہیں لیں گے، ان کے مقابلے میں ایک فہم نظر آ جائے اس سے علم لیا جاتا ہے۔ کس نے اصول دیا آپ کو؟ یہ اصول کس نے دیا؟ یہ قرآن اصول بتا رہا ہے، جنت میں جانے والی جماعت کا اصول بتا رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے وہ رسول سے پوچھتے ہیں یا علم والوں سے پوچھتے ہیں، جہلا سے نہیں پوچھتے، علم والوں سے علم لیجئے۔ علم کس سے لے رہے ہیں اس کے بارے میں غور کیجئے، ورنہ بہت سارے علم دے رہے ہیں، کس سے بھی لے لو۔ بھائی نصارہ کے بھی تو عالم ہیں، یہودیوں کے بھی تو عالم ہیں، اور جتنے فرقے اسلام کے نام پر مشہور ہیں سب کتاب و سنت کا سہارا لیتے ہیں۔ کون یہ بولتا ہے کہ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پر حق کون بول رہا ہے، صحیح کون بتا رہا ہے، صحیح احادیث سے کون ثابت کر رہا ہے، اس پر غور کرو اور علم والوں سے علم لو، تب گمراہی سے بچو گے، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح منہج جنت میں جانے والی جماعت کا پانچواں منہج، پانچواں دستور ہے کہ وہ صحیح جگہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 6، منہج صحابہ پر چلتے ہیں، منہج صحابہ پر چلتے ہیں، صحابہ کے منہج، صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں۔ پہلے اس کی دلیل لکھ لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ویسے ایمان لے آئیں جیسے صحابہ ایمان لائے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ منہج صحابہ، صحابہ کا منہج، یہ دستور ہے، جنت میں جانے کا اصول ہے کہ صحابہ کے منہج کو اپنایا جائے، صحابہ کرام کی عزت کی جائے، صحابہ کرام کی توقیر کی جائے، اس کے بنا آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے یہاں آج کل ایک فتنہ چلا ہے، مشاجرات صحابہ کو ذکر کرنا، صحابہ کرام کے آپسی اختلافات، صحابہ کرام کے آپسی کسی بات پر کیے گئے اگر کوئی جھگڑا یا کوئی مسئلہ ہو گیا اس کو اچھالنا، اور کیا بولتے؟ ہم وہ بتا رہے جو علماء بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو علماء شاید آپ سے زیادہ جانتے ہیں، علماء کے سامنے یہ چیزیں ہیں کہ صحابہ کے بعد تابعین کی بہت بڑی جماعت آئی تھی، کیا آپ ان کو جنتی نہیں مانتے جنہوں نے مشاجرات صحابہ کو بیان نہیں کیا؟ اولیاء کی جماعتیں آئیں، انہوں نے ان مسائل کو کیوں بیان نہیں کیا؟
امام ابو حنیفہ نے کیوں بیان نہیں کیا؟ امام مالک نے کیوں بیان نہیں کیا؟ امام شافعی اور امام احمد نے کیوں بیان نہیں کیا؟ چاہتے تو وہ بھی بیان کرتے نا کہ امیر معاویہ کا مسئلہ یہ تھا، یہ غلط، وہ غلط، یہ صحیح، وہ غلط۔ صحابہ کرام پر اعتراضات کرنا یہ کسی کی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ کس پر اعتراض کر رہے ہو؟ وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کے ایک سرٹیفکیٹ ہی کافی ہے۔ کسی کو نہیں دیا اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ، جو ان کو دیا ہے۔ اگر صحابی ہیں، اگر اللہ کے نبی کی حیات تک ایمان پر ہیں، اگر وہ صحابی ہیں، تو چاہے انہوں نے کوئی بھی غلطی کر لی ہو، اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، یہ سرٹیفکیٹ ان کے لیے کافی ہے۔ آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے ان کے اعتراض اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کے کھود کر ان کے جھگڑے بیان کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد ٹائٹل یہ دیا جاتا، ہم جو بتا رہے وہ عالم نہیں بتاتے، ہم جو بتا رہے وہ علماء نہیں بتاتے۔ تو علماء اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ علماء شاید آپ سے کچھ زیادہ دین جانتے ہیں، اگر چاہتے تو وہ بھی بیان کرتے، پر اس سے فائدہ کیا؟ چلیے، آپ نے صحابہ کرام کے جھگڑوں کو بتا دیا، آپ نے صحابہ کرام کے جھگڑوں کو ذکر کر دیا، کیا حلال ثابت کر لیا آپ نے اس سے؟ کیا حرام بتا دیا آپ نے اس سے؟ صرف ایک کام کیا آپ نے کہ ایک صحابی کے لیے دل میں لوگوں کے بغض پیدا کر دیا۔ اس صحابی کا جب نام آتا ہے نا، لوگوں کے دماغ میں جھگڑے آتے ہیں، اور اس بنیاد پر وہ صحابی کی عزت نہیں کرتے، وہ صحابی کو مقام نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ تو بتائیے، کیا یہ قرآن سے صحیح ہے؟ کیا یہ احادیث سے صحیح ہے؟ اگر آپ نے کسی ایک صحابی پر کیچڑ اچھالا اور آپ کے اچھالنے کی وجہ سے لوگ اس صحابی کی عزت نہیں کرتے، دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا۔ بہت سوچنا ہے اس بات کو، بہت سمجھنا ہے اس بات کو، کیونکہ اللہ نے انہیں جو سرٹیفکیٹ دیا ہے نا، وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، آپ چاہیں تو آیت لکھ لیں، سورہ توبہ آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام کا منہج، صحابہ کرام کا دستور، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، بات ختم۔ اب کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد۔ آپ جھگڑے بتا لو، آپ ان کے اختلاف بتا لو، آپ ان کے مسئلے بتا لو، آپ چاہے کچھ بتا لو، اگر وہ صحابی ہے تو اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، بات ختم، کچھ نہیں بچتا اس کے بعد۔ ہاں، پر ایک حدیث یاد رکھ لو اسی پوائنٹ کے اندر، تیسری دلیل، دو دلیل میں نے بتا دی، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، سورہ توبہ آیت نمبر 100، اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 3673۔ یہ اصول یاد رکھ لینا، یہ جنت میں جانے والوں کا اصول ہے۔ اسی پوائنٹ پر اللہ نے چاہا تو میں اپنی بات ختم کر لوں گا انشاءاللہ۔ آج بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہوں گا، کیونکہ وہ پوائنٹ ہی ایسا ہے، چاروں طرف دھوم مچا رکھی ہے، لوگوں نے فتنے کھول رکھے ہیں، ہر آدمی آپ کو ویڈیو کلپ بھیجتا ہے صحابہ کرام کے اعتراضات کی۔ تو اس پوائنٹ کو انشاءاللہ سمجھنا اور خوب بیان کرنا لوگوں کے اندر انشاءاللہ۔ پوائنٹ یہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3673، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لینا، ان کے ایک مٹھی کے برابر نہیں پہنچ سکتے، آدھی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور اللہ کے نبی دوسرا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ انہیں گالی مت دینا، چاہے کوئی بھی ان کا معاملہ ہو، اگر وہ صحابی، انہیں گالی مت دینا، برا مت بولنا۔ سب مطلب صرف گالی دینا نہیں ہوتا ہے، سب مطلب برا بولنا بھی ہوتا ہے۔ گالی مت دینا، برا مت بولنا، کیوں؟ کیونکہ اگر ان میں سے کسی نے آدھی مٹھی بھی خرچ کیا ہے نا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم صحابہ کرام کی برابری کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پر یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ایک شوشہ دیا گیا لوگوں کے دماغ میں، صحابہ صحابہ صحابہ، مشاجرات صحابہ، صحابہ کرام کے اختلافات، صحابہ کرام نے یہ کیا وہ کیا۔ اب جانتے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ صرف یہ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ صحابہ کرام پر آج کل اتنی بات کیوں ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام کے جھگڑوں کو اتنا کیوں بتایا جا رہا؟ آپ کیا سمجھتے، کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں۔ قرآن کو جمع کرنے والے کون کتاب میں؟ صحابہ۔ حدیث کو جمع کرنے والے کون؟ صحابہ۔ اب جب ان پر ہی اعتراض کر دیا تو دین کیا بچا؟ پھر دین تو ختم ہی ہو جائے گا نا۔ ارے جب بنیاد پر آپ نے اعتراض کر دیا، بنیاد کو غلط ثابت کر دیا، بنیاد کو بول دیا کہ یہ تو سارے ہی غلط تھے، ان کے تو معاملات غلط تھے، انہوں نے تو اہل بیت کی عزت نہیں کی، اب جب بنیاد پر اعتراض کر دیا تو پھر بچا ہی کیا؟ دین پورا ختم۔
آج یہ صحابہ کرام کے مشاہدات بیان کر رہے ہیں، کل یہ کہیں گے کہ انہوں نے قرآن غلط جمع کر دیا، حدیث بھی غلط جمع کر دی، یہ بولیں گے. اگلا اسٹیپ یہی ہوگا ان کا، کیونکہ وہ آپ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹس ہیں جو آپ کے سامنے صحابہ کے مشاجرات بتاتے ہیں نا، یہ اصل میں دین پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، دین کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیے. جب آپ کے سامنے کوئی بتائے نا کہ ارے امیر معاویہ کا یہ مسئلہ تھا، ان کا یہ مسئلہ تھا، ان کا یہ مسئلہ تھا، بولنا دیکھیے میرے پاس 2 سرٹیفکیٹ موجود ہیں. ایک اللہ نے بولا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کافی ہے، دوسرا اللہ کے نبی نے بولا انہیں برا مت بولنا، مطلب بات ختم. جو انہوں نے غلط کیا اس کا حساب انہیں دینا اللہ کو. اگر میں صحابہ پر اعتراض کروں گا تو میرے دل کے اندر ان کے خلاف بات پیدا ہوگی، اور دل میں اگر ان کے خلاف بات پیدا ہو گئی تو میرا پورا دین ہی خراب ہو جائے گا. قرآن پر اعتبار کیسے کروں؟ حدیث پر اعتبار کیسے کروں؟ اگر صحابہ کاتب وحی پر الزام لگا دیا جائے، امیر معاویہ کاتب وحی تھے، اگر ان پر الزام لگا دیا تو پھر بچا ہی کیا میرے پاس؟ میں نے سب پر اعتراض کر دیا، میں نے قرآن پر بھی اعتراض کر دیا، میں نے حدیث پر بھی اعتراض کر دیا. یہ نیکسٹ سٹیپ ہوگا ان لوگوں کا. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچائیے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے دین کو نہیں تو برباد کر دیں گے. اس کے بعد ایک اور چیز، اہل بیت کا شوشہ لوگ چلاتے ہیں. اہل بیت کیا؟ اہل بیت کے اندر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں؟ یہ اہل بیت کے دعوے دار، یہ اہل بیت کے دعوے کرنے والے کیوں آپ کی بیویوں کا تذکرہ نہیں کرتے، امہات المومنین کا تذکرہ نہیں کرتے؟ کہاں کرتے ہیں حضرت عائشہ کا بیان، کہاں کرتے ہیں حضرت صفیہ کا بیان؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا اہل بیت میں آپ کی بیویاں نہیں آتی؟ صرف 3-4 نام، اسی پر بات ختم. کیوں پورے اہل بیت کو نہیں لایا جاتا سامنے؟ اور اہل بیت، سن لو میری آخری بات، کہ اہل بیت کو جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں بچے گا. اہل بیت کو نہیں مانو گے تو مسلمان کیسے بچو گے؟ اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت. اگر اہل بیت کو نہ مانے تو آدمی مسلمان ہی نہیں بچے گا. حضرت علی کا مقام کیا محتاج ہے آپ کے بتانے کا؟ حضرت علی کا مقام اونچا تھا، اونچا ہے اور اونچا رہے گا قیامت تک. حضرت فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، ان کے مقام کو تم نہیں پہچانتے؟ ارے امام حسن اور حسین جو جنتی بچوں کے سردار رہیں گے، تم ان کے مقام کی بات کر رہے ہو؟ ارے دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے اور اہل بیت کے مقام کو گرانا چاہے، گرا نہیں پائے گی. ان کا مقام اتنا اونچا ہے. پر آپ نے اہل بیت کو تو صرف ڈھال بنایا ہے، کیونکہ آپ کا مقصد پورے دین پر اعتراض کرنا ہے، پورے دین کو شک میں ڈالنا ہے، قرآن کو شک میں ڈالنا ہے، حدیث کو شک میں ڈالنا ہے. اس لیے اللہ کے لیے صحابہ کے منہج کو سمجھیے، صحابہ کی عزت کیجئے، ان کے مشاجرات، ان کی باریکیوں کے اندر مت پڑیے، کیونکہ اگر اس کے اندر جاؤ گے تو صحابہ اکرام کے بارے میں کنفیوژن پیدا ہو جائے گا. اور اگر ان کو بیان کرنا اچھا ہوتا تو ہمارے تابعین چھوڑتے نہیں، ائمہ چھوڑتے نہیں، اولیاء چھوڑتے نہیں. یہ کچھ چیزیں، حالانکہ اس میں کچھ پوائنٹ باقی ہیں، میں چاہتا ہوں صرف پوائنٹ آپ لوگ لکھ لیں تاکہ بات میری مکمل ہو جائے. 6واں پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا. 7واں پوائنٹ ہے عقل کی بنیاد پر چیزوں کو رد نہیں کرتے، یعنی میری عقل میں نہ آئے تو چیزوں کو رد نہیں کرتے. صرف پوائنٹ بتا رہا ہوں، لکھ لیجئے، بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. عقل کی بنیاد پر وہ دین کو رد نہیں کرتے. اس کے بعد کتاب اور سنت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جنت میں جانے والے لوگ عقل کی بنیاد پر رد نہیں کرتے. اس کے بعد نیکسٹ نمبر 8، کتاب اور سنت عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے اسے رد نہیں کرتے. اس میں دلیل لکھ لیجئے، سورہ احزاب آیت نمبر 36، سورہ احزاب آیت نمبر 36. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ نمبر 9، سنت کی اتباع کرتے ہیں، سنت کی اتباع کرتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 21، سورہ احزاب آیت نمبر 21. یہ کچھ پوائنٹس جو میں نے جمع کیے، کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، منہج بنیاد ہوتا ہے. منہج پر اگر آپ رہیں گے نا تو آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی، اور اگر منہج چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد گمراہی کا کوئی راستہ نہیں، بھٹکتے چلے جاؤ گے. اور ایک دعا بار بار پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم کر دے، حفاظت کر، موت تک مجھے حق پر باقی رکھ. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے.
اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جانے انجانے میں جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اسے معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں حق پر قائم فرما دے، اے اللہ حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ صحیح لوگوں سے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارا جینا مرنا تیرے دین کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ کورونا بیماری کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ اس عذاب کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔